وعلى آله وصحبه الهدى بلد التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بوادر لك الصلاة السلام عليك يا وذلك وصابك يا حبيب الله کوئی سبیل کا ہے آرزو کا نہ بندگی بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی کوئی صدیقہ ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ملا لگی ہے یہ سب تمہارا سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صدیقہ ہے بندگی میری بندگی ہے
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صحیح حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام قابل تقدیر و اعزاز اکرام کا احترام مکرم محتشم حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حج بیت اللہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ چند دن پہلے ایک لئیمہ ایک زنیمہ عورت ہندوستان کی حکمران پارٹی کی ایک عہدیدار، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کی جسارت کی ہے۔ مسلمانوں کے احتجاج کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کو ہندوؤں کے جنگ سے اکٹھے ہو کر قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ تو آج ناموس رسالت کے حوالے سے موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا۔ جو ٹاپک چل رہا ہے انشاءاللہ اسے اگلے جمعے سے کنٹینیو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، ناموس رسالت کا تحفظ تمام فریضوں سے اول فریضہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرہوم خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت مکرم اس نبی مکرم کی تعظیم اور توقیر کی بات کریں گے جو خدائے بزرگ و برتر کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی ہے۔ بنانے والے نے امی لقب بنا کر کائنات کا معلم بنا دیا، جن کے وجود باوجود نے نہ صرف قرہ ارضی کے واسیوں بلکہ عالم بالا کے مکینوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جن کی رحمت کا حصہ انسانوں، جنات، چرند پرند، حیوانات، جمادات، بلکہ کھیتوں کھلیانوں میں لگے ہوئے درختوں تک بھی جس کی رحمت کا حصہ پہنچا ہے میرا نبی محمد اللہ علیہ وسلم۔ اور رب کائنات نے قرآن مقدس میں جن کی اتباع کو، جن کی اطاعت کو، جن کی فرما برداری کو اپنی اطاعت، اپنی اتباع اور اپنی فرما برداری فرمایا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو مصطفیٰ کریم کی اپنا فرما بردار ہو جائے گا اللہ کا بھی وہی فرما بردار ہے۔
اس نبی مکرم کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے، ایسی مکرم محترم اور معظم ہستی کے بارے میں جب کوئی نازیبا جملے کہے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے عرش ہل جاتا ہے، ادب ظاہر زیر آسمان از عرش نازل کر نفس کن کردہ میں آیت جنید کو باجوری دی جا۔ یہ وہ حریم مقدس ہے کہ جو روح زمین پر عرش اولاد سے بھی زیادہ ادب والی جگہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور باجوری مستامی جیسے عظیم اولیاء اللہ بھی جب آئیں تو اونچا سانس نہیں لیتے کہ اس بارگاہ کی بےعدبی نہ ہو جاتی۔ ہمیں اپنے قلوب و اذہان میں ایک بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اللہ رب العزت ایسا جملہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا جس جملے کے دو معنی ہیں، ایک معنی اچھا ہو، ایک معنی میں قدر کوئی گستاخی کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جملہ نہ بولنا، اس پر دلیل کا قرآن سے پیش کر دوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن مقدس میرے سامنے ہے اور کنز الایمان ہے۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، ایمان کا خزانہ۔ یقیناً جو چاہتا ہے میرا خزانہ ایمان محفوظ رہے اسے چاہیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے یہ ترجمہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے ایمان پر ڈاکہ کبھی نہیں لگ سکتا۔ خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کی امت کو، حضور کے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک بات فرمائی، اور وہ بات کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے صحابہ حضور جب گفتگو فرماتے تھے بڑی آہستگی کے ساتھ، آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ اب اگر کسی کو وہ بات سمجھ میں نہ آتی، اس کے طریقے خیال تک وہ نہ پہنچتی، تو اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا تھا رائنا یا رسول اللہ۔ رائنا رعایت سے ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کو ریپیٹ کر دیجیے، دوبارہ فرما دیجیے۔ اب اس لفظ کو اگر بگاڑا جائے، رائنا کی عین کے بعد یا پڑھا دی جائے راعینا تو معنی بدل جاتا ہے۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا کا مطلب ہے معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ نقل قرآن سے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب صحابہ کہتے ہیں رائنا، کافر لوگ اس لفظ کو بگاڑ کر کہتے ہیں۔ صحابہ کو جلال آتا، غصہ آتا، وہ کہتے ہیں تم بھی تو یہ جملہ بولتے ہو، ہم بھی وہی بول رہے ہیں۔ اب سنیں اللہ کا قرآن، اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 104۔ آپ کہیں سبحان اللہ اور میں قرآن پڑھوں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم کو جناب جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجا، مخاطبین عام لوگ نہیں، مومنین ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے جنہوں نے حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا، یعنی اصحاب رسول۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
نہ بولنا، رائنا ہماری رعایت کیجیے۔ یا اللہ کیا بولے؟ اللہ فرماتا ہے اگر بات سمجھ میں نہ آئے، تمہارے طریقے خیال میں وہ بات فٹ نہ ہو، تو یہ نہیں کہنا رائنا، بلکہ کہنا انظرنا۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہمارے حال پہ نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ آگے بنا کا سمعو، غور سے سننا، کان لگا کر بیٹھنا تاکہ دوبارہ پوچھنا نہ پڑے۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ پاک ایمان والوں سے ہو رہی ہے، سزا کافروں کی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا بتانا یہی ہے، ایمان اسی کے پاس ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا ادب ہے۔ پتا چلا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی اللہ رب العزت وارننگ دے رہا ہے اگر چاہتے ہو ایمان بچا رہے، خیال کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے ادب کا خیال رکھنا۔ حکم کیا ہے؟ انظرنا، کیا بولو؟ انظرنا۔ اس وقت بھی صحابہ نے جملے بدل دیے، پہلے رائنا کہتے تھے، اب کہتے ہیں انظرنا یا رسول اللہ۔ اب آج سے 1400 برس پہلے صحابہ بھی کہتے تھے انظر حالنا یا رسول اللہ۔ 1400 سال بعد بھی صحابہ کے ماننے والے یہی کہتے ہیں انظر حالنا یا بات 6 صدی میں آنے والے حضور کے نواسے حضور سیدی غوث الورا جندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد وظیفہ سکھا دیا۔ وظیفہ کیا رہیا؟ رسول اللہ انظر حالنا۔ ہم نہیں کہہ رہے، وہ بغداد والا پیر کہہ رہا ہے، وہ بغداد والا شہنشاہ کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں سوڑ فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کنے ہرے پچھنا پہنے ڈرے او غوث جیلانی خود بربانی میری خبر لیو چھٹے کرے میرا
قاضی بیٹھا ہے ذرا لگ کے پڑے الحمدللہ میں نقش بندی میاں چشتی میاں آگری میاں اور وردی میاں چارے سلسلے کے الحمدللہ میرے کو خلافت موجود ہے ایک سلسلہ نہیں اس میرے قادری رنگ میں نل کے آنکھوں پیر جینا حضور غوث پاک کو ملے آئے نسمن بھی چونکی پیڑی دے اندر حضور غوث پاک نے 34ویں پیڑی وچ 34 نمبر پیڑی وچ حضور غوث پاک اپنے میں ایک سلسلے نال قادریوں کے پہ پڑھنیا دوسرے سلسلے نال اپنے دادے دا ذکر پہ کرنیا پیر جینا کندھی لگتے تارے کے کیوں کہتے ہیں کہ حضور سلطان باؤ سلطان والے تھی حضور غوث پاک سے اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور غوث پاک نے نعرہ یہ لگایا یا رسول لوگ کہتے دیکھیں کہ آپ مدد کیوں مانتے تھے میں کہ ہر ایک سے نہیں مدد کا کہا جاتا استعانت ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں لیکن اللہ نے جنہیں عطا کیا ہے جو حضور سے خیرات لیتے ہیں وہ لنگر پھر مریدوں میں بھی بانٹتے ہیں حضور غوث پاک نے کیا لکھا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سے وفارنا اننا فی مال ہم مغرق خلیدی سگل اگر وہ پڑھتا رہو تو وقت بہت لگ جائے گا لیکن حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے خلافت کی مقصد پر آپ بیٹھے ہیں اللہ اکبر سورہ نساء ہے آیت نمبر 65 ہے قرآن کھولے نا جی قرآن سے دنیا ساری دیکھ رہی ہے ختم نبوت کا تحفظ اور ناموس رسالت کا تحفظ کل بھی ہمارے بڑوں نے کیا ہے آج بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں جب تک جان میں جان ہے حضور کے نعرے بھی لگائیں گے حضور کی ناموس پر پہنا بھی دیں گے آئیں توجہ فرمائیے گا میرے قریب آقا طیب الثنا کے صحابی ہیں خلیفہ رسول ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں دو بندے آ گئے حضور فیصلہ کرتے ہیں میں کس بات کا ہے پانی پر ہماری لڑائی ہو گئی ہے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں اچھا پھر ان میں ایک منافق ہے ایک یہودی ہے ایک یہودی اور ایک منافق ہے یعنی ایک کلمہ گو مسلمان ہے اور ہے منافق اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے کافر ہے اللہ اکبر اس یہودی نے کہا حضور یہ فیصلہ پہلے بڑی عدالت میں ہو چکا ہے ہم مسجد نبوی میں گئے تھے اور ہم نے وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں فیصلہ پیش کیا تھا حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ مسلمان کہنے لگا جو کلمہ پڑھتا ہے اس نے کہا فاروق اعظم کے فیصلے بڑے مشہور ہیں چلیں ان کے پاس چلتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاشانہ پر بیٹھے حضور ظاہری حیات کے والے خان تھے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں بھائی تجھے فیصلہ قبول نہیں ہے حضور کا اس نے کہا جی آپ بات سن لیں ہماری ذرا فیصلہ دوبارہ کر دیں حضرت فاروق اعظم تھے
اندر گئے، گھر سے تلوار نکالی، تلوار لے کر آئے اور آ کر کہا ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا عمر کی تلوار یہ فیصلہ کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ تلوار اٹھائی، اس منافق کا سر اڑا دیا۔ اب کلمہ کو مسلمان تھا، منافقوں نے جنازہ اٹھایا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے، آ کر احتجاج کیا اور کہا یا رسول اللہ ہمیں قتل کا بدلہ قتل چاہیے، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل ہو گیا ہے، فاروق اعظم نے مار دیا ہے، جان کے بدلے جان چاہیے۔ حضور جانتے تو تھے لیکن چپ رہے، اس لیے کہ اگر حضور فوراً بول دیتے تو منافقوں نے کہنا تھا دیکھا اپنے دوست کی مان لی، اپنے صحابی کی مان لی اور اس کی طرف کا فیصلہ کر دیا، بندہ مارا مرا ہے، بدلہ نہیں ملا ہمیں۔ حضور خاموش ہوئے، جبریل آ گئے۔ اب جبریل جو آیت لے کر آئے نا وہ سورۃ النساء، قرآن کی چوتھی سورہ ہے، 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 65 ہے، 65 نمبر آیت ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہے تو میں پڑھوں۔ میرے نبی ابھی فیصلہ نہیں فرمانے لگے تھے، چپتے خاموش میں جبریل آ گئے، سلام کیا، بعد السلام اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ فرما رہا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اللہ اکبر، اے معبود تیرے رب کی قسم، اے معبود تمہارے رب کی قسم ہے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑے میں تجھے حاکم نہ مان لے۔ یعنی یہ آیت واقعہ نازل ہوئی اور فرمایا معبود یہ کہہ رہے مسلمان کا قتل ہو گیا ہے، جو تجھے حاکم نہ مانے، تیرا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ لہذا عمر فاروق نے، فاروق اعظم نے، تیرے یار نے، تیرے صحابی نے، تیرے جانثار نے اسے جو مارا ہے یہ کسی مسلمان کو نہیں مارا، اسے مارا ہے جو تیرا گستاخ ہے، لہذا اس کا بدلہ نہیں ہے۔ گستاخ کو مارنے پر بدلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، اب اس پر میں ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ اسماء بنت مروان خطبی یہ ایک عورت ہے، اور جب حضور جنگ بدر پہ گئے، جنگ بدر پہ الصارم المسلول کے حوالے سے روایت ہے، حوالہ پہلے سن لیں۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول جلد اول، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسماء بنت مروان خطبی حضور جنگ بدر پہ گئے تو پیچھے سے اسلام میں ہر عیب جوئی کے حوالے سے بات کرتی تھی، حضور کی معاذ اللہ توہین میں اس نے شعر لکھے۔ جس طرح یہ کمینی عورت ہے نا ہندوستان کی جس نے بکواس کی اردو کے بارے میں، اس طرح کی کمینی وہاں بھی تھی۔ اسماء بنت مروان نے گستاخی کی، حضور کی شعر لکھے گستاخانہ۔ سرکار کے صحابی نام ہے حضرت عمیر بن عتیق، آنکھوں سے نابین ہے، اندھے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دیا، ورنہ نابینا جو ہے نا وہ ادب والا لفظ ہے، اور میں کہتا ہوں ان آنکھوں والے کئی اندھوں سے وہ نابینا بہتر تھے جنہیں نبی کی ناموس کے تحفظ کا پتہ تھا۔ وہ
عمیر بن ابی آنکھوں سے نابینا ہے، منت مانگی حضور میدان بدر سے خیر سے واپس مدینے آ جائیں، سرکار کو خوشخبری میں اس کا سر ملتا۔ سرکار واپس پلٹے میدان بدر سے، عمیر بن ابی ہے نابینا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ گئے رات کے اندھیرے میں، اور رات کے اندھیرے میں جا کر اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کر کے اب پتا تو نہیں تھا، گھر میں داخل ہوئے، ایسے ٹٹول رہے ہیں، ٹٹولتے ٹٹولتے چارپائی کے پاس پہنچے، چارپائی کے پاس جا کر نہ پھر اسے جگایا، اور اسے جگا کر نہ اسے کہا انہیں غصافی کی ہے، یہ دلیرانہ الزام ہوتا ہے، انہیں غصافی کی ہے۔ اب وہ ڈر گئی، ہڑبڑا گئی، یہاں میں نے 6 لکھے، تلوار ہاتھ میں تھی، فوراً اس کے سر پہ رکھی، گردن پہ ماری اور سر الگ کر دیا۔ واصل جہنم ہو گئی، مر گئی، صبح رولا پڑ گیا۔ نماز فجر کے وقت حضور نے حضرت عمیر بن ابی صف پہ بیٹھے، سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا عمیر، محبت سے دیکھ کر، بہت محبت سے حضور نے دیکھ کر فرمایا عمیر، عرض کی جی میرے آقا، فرماتے آپ کا تلقہ بنت مروان ہے، بنت مروان تو تم نے مارا ہے۔ حضرت عمیر بن علی کہتے ہیں میں نے کہا نام بھی ابھی انت یا رسول اللہ، حضور نے جب میرا ہوتا پڑھے تو والی جاوے، میرے ماں باپ قربان جا سونے آئے، میں ہی مارے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حل علیہ فی ذلک شیء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے اسے جو مار دیا ہے، کیا دیت یا قصاص میں مجھے دیت دینی پڑے گی یا قصاص میں مجھے ختم کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے قریب آ میں نے سید و سرار نے کہا لا یقتطع فیہ ابیہا حقان، فرمایا اس کے معاملے میں جو تم نے گردن اتاری ہے نا، وہ بکریوں کے سینگ بھی نہیں ٹکرائیں گے، یعنی 2 بکریاں لڑے نا، ان کی آپس میں ٹکر لگے اور سینگ ٹکرائیں، وہ بھی کوئی بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں اتنا بھی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے نا، حضور نے انہیں مخاطب کیا، فجر کا وقت ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن ابی، جملے سنے ترجمہ سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، اگر تم چاہتے ہو ایسے بندے کو دیکھیں جس بندے نے چھپ کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، وہ اٹھے اور عمیر بن ابی کو دیکھ لے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے نا میں ایسے بندے کو دیکھوں جس نے چھپ کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، اسے چاہیے کہ عمیر بن ابی کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمیر بن ابی کے چہرے کی طرف دیکھا اور رش کرنے لگے کہ واہ تو نے گستاخ عورت کو مارا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب جب یہ بات سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فقال عمر بن الخطاب انظروا الى هذه الاعمى الذي فی طاعت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نابینے کو دیکھو جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اور لوگوں دیکھو تو دیکھتے نبی راضی، آج اس نے اللہ کو بھی خوش کر دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی۔ اب جب یہ بات ہوئی نا، اب جملہ کیا تھا؟ انظروا الی عبد الاعمى، اس نبی نے دیکھو جن اللہ کے اللہ رسول کو خوش کیتا ہے۔ سرکار نے فوراً بولا ٹوکا، فرمایا عمر جی آقا
لا تقل اعمى ولكنه البصير. سونیا میں نے کہا اس نبی کی طرف دیکھو. میرے آقا فرماتے عمر اسے نبینا نہ بول، یہ تو آنکھوں والا ہے. بھائی اصل آنکھیں تو اس کی ہے نا، یہ تو آنکھوں والا ہے جس نے ہمارے گستاخ کو جہنم میں پہنچا دیا ہے. پتہ چلا جو گستاخ کے خلاف آواز اٹھائے، اسے سنار کرے، اسے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اس کتیا کو جو ہندوستان میں بیٹھ کر میرے نبی کی گستاخی کر رہی تھی کہ یہاں تو ایک صوبے کا گورنر ہو اور وہ گستاخی کرے تو نبی کے دیوانے اسے بھی چھوڑ دے. تو کیا سمجھ کے تو بچ آئے گی؟ نہیں، جب تک رسول اللہ کے نوکر زندہ ہیں کسی بھی گستاخ رسول کو زمین پر رہنے. حضرت امام مالک نے فرمایا تھا اگر گستاخ رسول بھی زندہ رہے تو امت کو مر جانا چاہیے. گستاخ رسول زندہ رہے امت کو مر جانا چاہیے. اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو صریحاً حضور کی گستاخی کرے، اور اللہ حضور کے بارے میں ناقصہ کلمات کرے جس طرح خودیا نے گستاخی کی ہے، تو چاہیے مسلمانوں کو خاموشی سے رات کے اندھیرے کو سے قتل کر ڈالے اور صبح بالکل سے پھرے کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، تاکہ گستاخ رسول دنیا پہ اگلا سانس نہ لینے پائے. اور میں گزارش کروں گا حضور کے غلاموں آپ سے، اگر آپ کے دل میں اس کے مصطفیٰ ہے اور یقیناً میرا وجدان کہتا ہے یہاں جتنے بیٹھے سب کے سینے میں حضور کا عشق موجود ہے، حضور کی محبت آپ سب کے سینے میں ہے، تو آج سے آپ نے انڈیا کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. انشاءاللہ سمائیں یہ غلط گل کی ہے. انڈیا کی تمام مصنوعات کا یہ کل جا کے ڈاکٹروں کو دے دیکھنے فلمیں بھی دیکھنی ہے. ہم نے کہاں جہاد کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہندوؤں سے لڑیں گے. ہمارا نوجوان تو ان کی ثقافت کو دیکھ رہا ہے، وہ جو بغیر بھی پھیلا رہے اسے دیکھ رہے. آج سے ہم نے مسلم کریں. اگر گھروں میں ٹی وی ہے تو ٹی وی پر انڈیا کا چینل نہیں چلے گا. گھر میں انڈیا کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں استعمال ہوگی. کان پہ جا پوچھیں کیا کوئی ایسی چیز جس کا فائدہ انڈیا کو ہوتا ہو آپ اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. اس کا بائیکاٹ کریں. اور حکومت وقت کو بھی چاہیے بائیکاٹ کریں اور مطالبہ کریں اس کتیا کو، اس کے خلاف توہین رسالت کی کارروائی ہو، عالمی عدالت میں ہو. اور اگر کارروائی نہ ہوئی تو رسول اللہ کے غلام کارروائی کرنا جانتے ہیں اور دشمنوں اور گستاخوں کو جہنم میں پہنچانا جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور کا عشق اور حضور کی کامل محبت نصیب فرمائے. اگلے جمعے حج بیت اللہ کے حوالے سے جو موضوع اپنے پچھلے جمعے چھیڑا تھا اسے کنٹینیو کریں گے. اور ایک اور بات آپ سے میں گزارش کے طور پر کر رہا ہوں، چاہت یہ ہے اس حوالے سے میں انتظامیہ سے بھی ایک آدھ بات کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر ایک دو میٹنگیں ہوں گی انشاءاللہ. آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے اگلے جمعے اس پلان پر مکمل گفتگو کریں گے. وہ پلان یہ ہے کہ مدینہ مسجد میں مدرسہ قائم ہونا چاہیے. دینی اور بنیادی تعلیم جہاں پہ بچوں کو دی جائے، حفظ القرآن کی کلاسز ہوں، جو بچے حفظ کریں گے ساتھ اسکول کی کلاسز بھی پڑھائی جائیں. تو کیا یہ میری سوچ اور انتظامیہ سے گزارش کرنا اور انتظامیہ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بتائیں نا، ہاتھ کھڑے کریں. کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا کی رحمت کی درستی ہے، اس پر پلاننگ کرتے ہیں. آپ یہ ارادہ کر دیں کہ ہم نے اس مسجد میں ادارہ جو قائم کرنا ہے ہم سب نے مل کر اسے چلانا ہے. جتنی بھی اللہ توفیق دے گا اس ادارے میں ہم سب ملائیں گے.
کے اخراجات میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ ادارہ قائم ہو کہ ہڈیالے کے عوام اس سے مستفید ہوں اور ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنے اور پھر عالم بنے انشاءاللہ اس پر کام شروع کریں. ہر بندہ اس میں بھر کرے اور کوشش کرے. یقیناً جب ہم کوشش کریں گے تو کسی نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر مہرباں ملتے گئے کارواں بنتا گیا. 2 سال کے عرصے میں پہلے جو ادارے بنائے ان کا حساب نہیں کیا. پچھلے 2 سال کے عرصے میں بلکہ 2 کو بھی 1.5 سال کے کر لیں تو الحمدللہ 10 ادارے ہیں پنجاب لیول پہ جہاں پہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور بچے بھی پڑھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں. کبھی کسی ادارے میں جاتا ہوں کبھی کسی ادارے میں جاتا ہوں اور ان کی نگرانی اور ان کا ٹیسٹ وغیرہ اور دیگر معاملات. تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں دینا میں 2 ادارے الحمدللہ میں چلا رہا ہوں. ایک 25 ایکڑ میں ہے اور ایک تقریباً مین جی ٹی روڈ کے اوپر 1.5 کنال کی ادارہ ہے جس کے 8-10 کمرے ہیں مسجد الگ ہے. اور اس کے علاوہ اپنے آسانے پر ضلع ریا میں جو ادارہ چل رہا ہے اس کے علاوہ تقریباً 10 ادارے اس وقت تک ہیں جو چل رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں ہر جمعے میں آپ سے آ کر ملتا ہوں اتنی ملاقاتیں کسی ادارے میں نہیں ہوتی یہی اتنا وقت نہیں دیا جاتا تو یہاں بھی ایک ادارہ قائم ہو اور یہاں سے بھی لوگ خیر حاصل کرے قرآن کی تعلیم عام ہو. بلکہ آخر میں یہ بات سب کا یہی ہے آرزو تعلیم میں پورا عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا نوکر بنائے حضور کا سچا غلام بنائے. اور میرے دل کی درد یہ ہے کہ ہڈیارہ کے ہر گھر سے ایک عالم دین اور ایک حافظ قرآن اپنا کام کرنا ہے بعد میں لاکھوں بار کرتے رہیں لیکن رسول اللہ کے دین کی نوکر بھی بن جائے قرآن کے حافظ میں ہوں دین کے عالم بھی ہوں اور پھر اپنا جو کاروبار ہے لاکھ بار کرے. لازمی نہیں ہے کہ مسجد کی امامت ہی کرتی ہے. تاجر بن کر بھی بیٹھا اور عالم دین بھی ہو تجارت بھی کر رہا اور مفتی بھی ہو کسان بھی ہو اور مفتی بھی ہو اور عالم بھی ہو حافظ بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو مشن ہے اسے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا آپ انتظامیہ کے طرف بازو بنیں گے ہمارا ساتھ دیں گے ادارہ قائم ہو قرآن کی تعلیم عام ہو اور بچے قرآن پاک بنے حافظ بنے عالم بنے. اللہ تعالیٰ یہ جو ارادہ کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے قریبی ہمارے آستانے کی فاطمہ کی وہ فوت ہو گئی ہیں ان کے جنازہ ہونے کے فوراً بعد ہے تو میں نے اس کے لیے فوراً نکلنا ہوگا تو اب آپ سے ملاقات ہونے کے بعد نہیں ہو سکے گی اس کے نوٹس کی